عزیزان گرامی وقار، قرآن عظیم یوں ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے؟ پہلی چیز، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، بیکار میں پیدا کیا ہے؟ جیسے کچھ لوگ سوچ کر کے بیٹھے ہیں آج، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، ہماری طرف نہیں پھیرے جاؤ گے؟ کیا تم یہ دو چیزیں سوچ کر کے آج بیٹھے ہو؟ تو ان چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی چیز فضول پیدا نہیں فرمائی۔ تمہاری بات تو الگ ہے، اس نے ایک چھوٹے سے کیڑے مکوڑے کو بھی پیدا کیا ہے تو اس کا اپنا ایک کام ہے، اس میں حکمتیں ہیں اللہ کی۔ انسان، تم تو اشرف المخلوقات ہو، اور آپ کو بیکار میں پیدا کرنا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا بڑا دنیا کا عجوبہ ہے انسان کہ جسے سمجھتے سمجھتے آج دنیا ہزاروں سال کا سفر کر چکی لیکن اسے سمجھ نہیں سکی۔ مجھے یہ بتائیں، ترقیات کے اس زمانے میں جہاں ہر چیز بنائی جا چکی ہے لیکن دوسرا انسان پیدا کیا نہیں گیا، آج تک دنیا میں روبوٹ تو بنے ہوں گے لیکن تمہارے دلوں کے اندر جو فیلنگز ہے وہ کون ڈالے گا اس کے اندر؟ ایک دوسرے سے محبت کرنا یا نفرت کرنے کے جو جذبے ہیں یہ کون اس مشین کے اندر ڈال سکے گا؟ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بیکار میں نہیں بنایا، یہ ایک ایسا عجوبہ ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات جتنی بھی اللہ رب العزت کی ہیں ان میں افضل اسے بنایا ہے۔ جب افضل چیز کو کوئی اس طرح سے بیکار میں نہیں چھوڑتا دنیا میں، تمہارے پیدا کرنے کا کوئی تو مقصد ہوگا، کیوں تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ بعض لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں میں تو ایسے ہی بیکار میں پیدا کیا گیا ہوں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ جو من میں آ رہا ہے وہ کرتے جا رہے ہو، کیا تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں کہ مجھے ایک دن لوٹ کر کے اس بارگاہ میں جانا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ یہ دو چیزیں اگر کسی ذہن میں آ جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی زندگی کی پوری نصیحت حاصل کر لی۔ پہلی چیز، اسے یہ معلوم ہو کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں۔ دوسری چیز، اس کے ذہن میں یہ یقین ہو جائے کہ مجھے لوٹایا جائے گا، مجھے لوٹایا جائے گا، ایک جگہ مجھے کھڑا کیا جائے گا، وہ آخری دن ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں جس ذہن میں بیٹھ گئیں، نقش ہو گئیں، میں سمجھتا ہوں پھر مزید اسے تقریروں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، مزید اسے نصیحت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان دو نصیحت کرنے والے ہمیشہ رہیں گے، سمجھانے والے ہمیشہ رہیں گے، ایک قرآن پاک ہے اور دوسرے موت۔ موت تمہیں سمجھاتی رہے گی کہ ہر ایک کو لوٹنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ہر ایک کو پلٹ کر کے جانا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ اور پھر بزرگوں نے یہ روایات میں بیان فرمایا، جس بندے کو یہ دو چیزیں سنوار نہیں سکی، تیسری کوئی چیز اسے سدھارے گی بھی نہیں۔ موت لوگوں کی دیکھتا ہے، جنازے اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا ہے، مٹی ڈال کر کے آتا ہے، پھر اس کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ مجھے بھی اسی مقام پر آنا ہے، مجھے بھی اپنا پورا سفر طے کر کے یہیں آنا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک مختصر سی مثال دوں گا۔ مجھے یہ بتائیں، ہبلی ریلوے اسٹیشن پر ٹرین رکی ہوئی تھی، کوئی بندہ جلدی سے چڑھ کر کے بیٹھ گیا ہے، ہم نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا معلوم نہیں مجھے، وہ بھی نہیں معلوم۔ تو آپ کی نظر میں ایسا بندہ کیا ہوگا؟ پاگل ہی تو ہوگا، بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم کہاں سے آیا ہے اور زبردستی چڑھ کے بیٹھ گیا ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم ٹرین جا کہاں رہی۔ دنیا میں یہ دو چیزیں جسے نہیں معلوم اسے بیوقوف نہیں، مہا بیوقوف کہیں، جسے یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے۔ سفر یوں ہی نہیں ہوتا، آپ ایک بس میں بھی بیٹھتے ہیں تو پوچھ کر بیٹھتے ہیں کہ کہاں جا رہی ہے۔ ہر ایک انسان کو اپنی منزل معلوم ہے۔ اے انسانوں، تمہیں اپنی
اس پوری لائف کی ڈیسٹینیشن کیوں نہیں معلوم کہ تمہیں کہاں تک جانا ہے، تمہیں کہاں تک پہنچنا ہے؟ ایک بات تو قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم آئے کہاں سے تھے، جنت سے آئے تھے، کیونکہ ہمارے باپ کا وطن ہے جنت، آدم علیہ السلام وہاں رکھے گئے تھے، وہ اتارے گئے دنیا میں، ایک لمبا سفر طے کیا، ہم دنیا میں آئے ہیں جنت سے، ہماری روحیں جنت سے آئی ہیں، ہمیں ہمارا اوریجن تو معلوم ہے کہ کہاں سے آئے ہیں، لیکن اکثر یہاں بھول گئے، غلط ٹرینوں میں چڑھ گئے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے جانا کہاں ہے۔ آج اگر تم نے طے نہیں کیا کہ جانا کہاں ہے تو زندگی تمہیں ایسے چوراہے پر لے جائے گی جہاں تم گمراہ ہو جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب مثال کے طور پر اور ایک بات میں بتا دوں، مسجد سے نکلتے ہی اگر تم نے ارادہ کر لیا کہ مجھے درگاہ حضرت سید فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں حاضری دینا ہے، مسجد کے قدم باہر نکالتے ہی تمہارا ارادہ ظاہر ہو گیا، تم نے یہ ارادہ کر لیا، تو اب یہ تمہارا ارادہ تمہیں سیدھے اسی روڈ پر لے جائے گا جو درگاہ تک کی طرف جا رہا ہے، لیکن تم یوں ہی اندھا دھند چلتے رہے، کہاں جانے کا ہے سوچا ہی نہیں، تو مسجد سے باہر نکلنے کے بعد کیا کرتے ہو؟ ہوٹل میں گھس گئے، دکان میں کھڑے ہو گئے، کسی شو روم میں چلے گئے، دوستوں سے بات چیت کرتے رہے، شام ہو گئی، کیونکہ ارادہ ہی نہیں تھا جانا کہاں ہے، تھک گئے تو سونے کا بستر ڈھونڈ لیا۔ اتنا ہی ہوگا تمہاری لائف میں بھی، یہی ہے میرے عزیزو، زندگی اسی طرح ہے کہ تم نے اگر آج طے نہیں کیا کہ ہمیں جانا کہاں ہے تو اسی طرح بھٹکتے رہو گے، کبھی پان کی دکان، کبھی ہوٹل کی چائے کی کٹے، اور یہ تمام چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن انسان ایسا بھٹکتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے کس جگہ پر کھڑا ہونا ہے۔ آج یہ طے کر لو کہ میری منزل اللہ کی جنت الفردوس ہے۔ جب تم نے یہ طے کر لیا تو تمہارا یہ ارادہ ٹھیک تمہیں اسی راستے پر چلائے گا۔ انسان کا مضبوط ارادہ اسے اس کے راستے پر لے آتا ہے، اللہ کی ہدایت بھی ہو، لیکن سوچا ہی نہیں، کبھی آج تک سوچتا ہی نہیں میں کہ مجھے جانا کہاں ہے، یہ معلوم نہیں۔ پوچھو پکڑ کر کے کسی کو، روزانہ صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، زندگی کا سفر کٹ رہا ہے، یہ کہاں تک جائے گا؟ اکثر تو یہ کہیں گے جیسے چل رہا ہے چلنے دو، ہمیں کیا معلوم کہاں تک یہ زندگی لے جائے گی۔ میرے عزیزو، زندگی کہاں لے جائے گی؟ تم اسی طرح پنچر گاڑی میں بیٹھو گے تو پتہ نہیں کہیں پر بھی ٹائر پھٹے گا، اور ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ یہاں سے نکلے اور ڈیسٹینیشن معلوم نہیں تھا، زندگی بھر گھومتے رہے اور جب تھک گئے تو قبرستان میں سو گئے، تمہیں اٹھا کر کے سلا دیا گیا، ہو گئی زندگی ختم ہو گئی۔ لیکن وہ بندہ جسے اپنا ڈیسٹینیشن معلوم ہے، جسے اپنی منزل معلوم ہے، جسے اپنا گھر معلوم ہے، وہ بھٹکتا نہیں، اسی راستے پر چلتا ہے۔ میرے پاس ٹائم کم ہے، مجھے جانا یہاں تک ہے، وہ تیزی سے دوڑتا ہے، یا سواری ملے تو اس پہ سواری پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، تمہارے آپ کے ارادوں میں یہ ہے کہ یہاں سے مجھے اجمیر شریف جانا ہے، آپ کے پاس فقط 2 دن کا وقت ہے، آپ کوئی انتظام نہیں تھا، پیدل ہی نکل پڑے، تھوڑی دیر کے بعد دوڑنے لگے کہ نہیں 2 ہی دن کا ٹائم ہے، جلدی پہنچنا ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی بیل گاڑی آئی، اس میں چڑھ گئے، جا رہی ہے یہ مجھے جہاں تک لے جائے، مجھے فاسٹ ہونا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی بائک والا آیا، وہ لے کے گیا، تھوڑی دیر کے بعد بس آئی، اس میں چڑھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد ٹرین مل گئی، اس میں چڑھ گئے۔ یعنی آپ اس راستے پر ہر فاسٹ جانے والی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ 2 دن کا ٹائم ہے، اور بڑھتے بڑھتے اتنی تیزی سے پہنچ گئے کہ وقت سے پہلے آپ اجمیر معلیٰ پہنچ گئے۔ یہ زندگی کی دوڑ ہے۔ میرے عزیزو، تمہارے لیے اگر جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے آپ کے ذہن میں کہ مجھے جانا وہیں پر ہے، تو میں یہ بتاتا ہوں زندگی بہت شارٹ ہے، تمہارے پاس بہت مختصر ہے، بہت تیزی سے تمہارے دن گزر رہے ہیں، تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور اس راستے پر تم تیزی سے چلو، اس لیے کہ ٹائم کم ہے، اور جنت کا ٹکٹ کسے ملتا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔
تمہاری نمازیں کمپلیٹ ہوں، جلدی سے اس کی طرف توجہ کر لو، تمہارے روزے باقی نہ رہیں اس کی طرف لگ جاؤ، تمہاری زکوٰۃ کوئی قضا نہ رہ جائے اس کی طرف لگ جاؤ، حج اگر فرض ہو چکا ہے تو فوراً چلے جاؤ، اس لیے کہ وقت تمہاری زندگی میں بہت کم ہے۔ اور جسے یہ معلوم ہو کہ میرے مختصر وقت میں مجھے سب کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اپنی زندگی کو عیاشیوں میں نہیں گزارتا، فالتو اور ضائع اوقات اپنی زندگی کو نہیں خرچ کرتا۔ عزیزان گرامی وقار، آیت کریمہ پھر سے میں پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، ایک جو چھپکلی ہوتی ہے، ایک کاکروچ سمجھ لیں، جھینگر، اس کو بھی اللہ نے بیکار میں نہیں بنایا، اس کے وجود کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، لاکھوں اس کی مخلوقات ہیں، ہر ایک کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو پیدا کرنے والا جانتا ہے۔ اب تم جیسی مخلوق کو، ہم جیسی مخلوق کو اللہ کیا بیکار پیدا کیا ہے؟ اگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے تو پھر اپنا وقت بیکار کیوں ضائع کرتے ہو؟ اپنے اوقات کو فضول کیوں برباد کرتے ہو؟ اس وقت کو وہ بندہ فضول نہیں خرچ کرے گا جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیکار میں نہیں بنایا، مجھے بیکار میں نہیں پیدا کیا ہے۔ اے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد زندگی بھی ہمیں دوسری جگہ پر بیان کر دیا کہ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تم پیدا کیے گئے ہو رب کائنات کی عبادت کے لیے۔ یہ کیسا بھولا انسان ہے، اس ایک چیز کو چھوڑ کر کے ساری چیزیں کرنے لگ گیا، جس کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہی چھوڑ دیا۔ یہ ایسے ہی اس کی مثال ہے کہ ایک چرخہ جو ہوتا ہے، مشین، کپڑے سینے والی مشین، کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ کپڑے سل کر کے دے، لیکن وہ مشین جو ہے ایڈوانس بن گئی اس زمانے میں، وہ پریس کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑا پریس کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑے کو طے کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑے کو دھل کے بھی دے رہی ہے، ایڈوانس ہو گئی۔ سلائی مشین کی بات کر رہا ہوں میں، فار ایگزامپل میں مثال بتا رہا ہوں، پریس کر کے بھی دے رہی ہے، دھلائی کر کے بھی دے رہی ہے، طے کر کے بھی دے رہی ہے، سکھا کر کے بھی دے رہی ہے، لیکن ایک کام نہیں کر رہی ہے، کپڑا نہیں سل پا رہی ہے، کپڑا سل نہیں پا رہی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ پھر اس کو سلائی مشین کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو دھلائی مشین ہوئی نا، یہ تو پریس کرنے والی ہوئی نا، یعنی ایڈوانس سارے کام کر رہی ہے، لیکن جس کام کے لیے اس کو سلائی مشین کہا جا رہا تھا وہ کام نہیں کر رہی ہے، سل نہیں پا رہی ہے۔ سیم یہی مثال کچھ انسانوں کی ہے، یہ سارے کام کر رہا ہے دنیا میں، بہت سارے کام کر رہا ہے، لوگوں کا دل رکھنے میں صبح سے شام کر دیتا ہے، شام سے صبح کر دیتا ہے، پھر بھی لوگ اس سے راضی نہیں ہو پاتے۔ وہ اپنے گھر بنانے میں اتنا مصروف ہے کہ خون پسینہ ایک کر چکا ہے، وہ اپنی دکان سجانے کے لیے اپنے کمر توڑ چکا ہے، سب کر لیا، لیکن جس کام کے لیے بنایا گیا تھا وہ عبادت وہی نہیں کر پا رہا ہے، اسی چیز میں غافل ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، جو انسان اپنا مقصد زندگی بھول جائے، اس کی ایک ہی اس کا انجام ہے، اس کا ایک ہی رزلٹ ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے گھر واشنگ مشین لایا کپڑے دھلنے کے لیے، کس کام کے لیے؟ کپڑے دھلنے کے لیے، لیکن اب وہ کپڑے دھلنا چھوڑ چکی ہے، ریپیئر کرایا پھر بھی ریپیئر نہیں ہو رہی ہے، آخر کام کیا بچا؟ اس کو کباڑ خانے میں ڈالنا ہے، بھنگار میں ڈالنا ہے، اسکریپ۔ جس کام کے لیے میں مشین لیا تھا وہ نہیں کر رہی ہے، اس کا صرف ایک ہی کام ہے، اسکریپ، کیونکہ دوسرا خریدتا بھی نہیں، ٹوٹی ہوئی مشین کو، بیکار مشین کو خریدتا بھی کوئی نہیں، اسکریپ میں جائے گی۔ یاد رکھ لو، جس مقصد کے لیے تمہیں اللہ نے بنایا، عبادت، اگر اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تو اسکریپ کا اڈا جہنم ہے، وہی ڈالا جائے گا، یہ بیکار کی تمام چیزیں وہیں پر ڈال دی جائیں گی۔
جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کیا، اپنے آپ کو برباد کیا، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کیونکہ تم نے جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا اسی مقصد کو چھوڑ کر دنیا کو راضی کرنے میں لگ گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں شیطان ہمیں اپنے اصلی مقصد سے کیسے پھیرتا ہے، ڈائیورٹ کیسے کرتا ہے، تاکہ جس کو کہتے ہیں کانسنٹریشن، توجہ کا مرکز، جو چیز ہونی چاہیے اس سے کیسے شیطان تمہیں موڑتا ہے، بار بار موڑتا ہے۔ تم کو اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے تھا، تم نکلے اپنے گھر سے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے چل رہا ہوں، درمیان میں تمہیں کوئی دوست ملا، اس نے یہ بتایا کہ فلاں دوست تو تجھ سے بہت ناراض ہے، پتہ نہیں کل تو نے اس کو کچھ کر دیا تھا، کیا تو نے کچھ کیا تھا، تمہارے دل میں اس دوست کی ناراضگی کی بات آئی، سوچا کہ اس کو منا لیتا ہوں کسی طرح، یا جھگڑا کر لیں یا کچھ بھی۔ بیچ میں جو دوست تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا وہ شیطان تھا، جو تمہیں اللہ کو تم راضی کرنے نکلے تھے اس نے تمہارا دماغ ڈائیورٹ کر دیا ایک انسان کی طرف۔ تم جا رہے تھے رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے، اسے منانے کے لیے، شیطان نے تمہارے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہلے اس کا کام کر دو، اور ادھر چلے گئے، اس کو مناتے رہے، وہ نہیں مانا، یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو منانے میں تمہیں برسوں لگ جاتے ہیں، وہ نہیں مانتے ہیں، ہوتا ہے ایسے۔ آپ اچھا کام کر کے، انہیں سلام پہنچا کر کے، انہیں تحفے دے کر کے منانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں مانتے کچھ لوگ۔ ہائے افسوس، میرا مولا تو صرف ایک ہی سجدے میں مان جاتا ہے، ایک سجدے میں مان جاتا ہے، یہ نہیں معلوم ہے بندوں کو۔ افسوس ہے کہ جسے بہت جلدی منایا جا سکتا تھا اسے چھوڑ کر ہم دنیا کو منانے میں لگ گئے۔ آپ پوری زندگی کا اگر تجزیہ کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں ساری چینجز آپ نے صرف اور صرف دنیا والوں کے لیے کر لی اپنے آپ میں، ساری چینجز آپ نے دنیا کو دیکھا، یہ بہت فیشن کر رہی ہے، اور اس طرح سے اگر میں کپڑے پہنوں تو یہ مجھے عزت سے دیکھیں گے، نہیں پہنوں گا تو مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ فیشن چل رہا ہے، پینٹ ادھر سے پھاڑنا ہے، ادھر سے پھاڑنا ہے، پہننا ہے، تو تم نے صرف اور صرف ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کے سامنے اپنا سٹیٹس رکھنے کے لیے اپنے آپ کو چینج کر لیا۔ شیطان ہے وہ جو تمہیں عیاشی کی طرف لے جاتے ہیں انسانوں کی شکل میں۔ قرآن پاک میں آپ نے نہیں سنا، اللہ رب العزت نے فرمایا من الجنتی والناس، یعنی وسوسے ڈالنے والے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیاطین الانس والجن، قرآن میں یہ بھی آیا ہے، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جنات میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ انسانوں میں کیسے؟ تمہارے دوست کی شکل میں آئے گا، کبھی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ تمہارا ذہن ڈائیورٹ کر رہا ہوگا، تمہیں بھٹکا رہا ہوگا، اور اس کی باتوں پر تم نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، شریعت کا مسئلہ، اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم کس قدر شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور کتنی جلدی ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں منانا چاہیے تھا اللہ کو، کیونکہ وہی ہماری منزل ہے، وہی ہمارا مقصود ہے، لیکن ہر دن ہر لمحے ہم ڈائیورٹ ہوتے جاتے ہیں۔ اب مسئلہ جو میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے، دو مسئلے میں بتاتا ہوں، ایک نماز کا ہے، ایک وضو کا ہے۔ اکثر لوگوں کی یہ شکایت بھی میرے پاس آتی ہے، استنجا کر کے آئے، پیشاب کر کے باہر آئے، وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ قطرہ ٹپک رہا ہے، یا پیشاب کا قطرہ پھر سے نکل گیا۔ ایسے کئی لوگوں کو ہوتا ہے، پھر گئے وہ، پھر دھو کر کے آئے، پھر لگا کہ نہیں پیشاب کا قطرہ نکل رہا ہے۔ یہ اطمینان نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو، حالانکہ استنجا کریں آپ، پورا اس میں استبرا ہے، یعنی کھانس کر کے ہو یا اٹھ کر کے بیٹھ کر کے پیر کو موڑ کے کسی بھی طرح سے آخری قطرہ نکال دیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد آپ وضو کرنے کے لیے آئے تب یہ وسوسہ آ رہا ہے، پیشاب کا قطرہ نکلا، پیشاب کا قطرہ نکلا۔ اب کیا حکم کیا ہے آپ کے لیے؟ ایک نمبر 1 یہ وضو کا مسئلہ، اس کا بھی حکم میں بتاؤں۔ دوسرا مسئلہ سن لیں، نماز۔
4 रकात ज़ोहर की पढ़ने के लिए खड़े थे, या 4 रकात असर या ईशा की, 2 रकात पढ़े, तीसरी रकात में खड़े हुए थे। अब शक होने लगा कि दूसरी है कि तीसरी है। तीसरी में खड़े थे, ये शक होने लगा ये चौथी होगी कि तीसरी होगी। ऐसा होता है बहुत सारे लोग। नमाज का एक मसला ये है, आप वज़ू का है, दोनों का हुक्म क्या है, इससे मैं आपको अपनी ज़िंदगी के मुतालिक बताऊंगा। पहला वाला जो मसला है पेशाब के कतरे का, पहली मर्तबा ऐसा कभी हुआ है तो जाओ धुल लो। एक बार ऐसा हुआ कि पेशाब का कतरा टपका है या लग रहा है, जाओ धुल के आ जाओ। फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ है कि वज़ू करने बैठा हूँ, ऐसा लगा कि पेशाब का कतरा टपक गया, जाओ धुल के आओ और उतना हिस्सा जहाँ कपड़े में लगा उसको भी धुल लो। तीसरी मर्तबा भी ऐसा हुआ है, धुल लो। अब उसके बाद शरीयत कहती है अब नहीं जाना इसके बाद। अब वज़ू के लिए अगर बैठोगे, तुम्हें लग रहा है कि पेशाब के कतरे टपक रहे हैं, टपकने दो। तुम पानी ले लो एक चुल्लू में और उस जगह पर छिड़क दो पानी, पानी वहां पर उस कपड़े के ऊपर छिड़क दो। क्यों? इसलिए कि कहा गया है कि बाद में अगर तुम्हें वसवसा भी आने लगे तो यूं समझ लो ये पेशाब का कतरा नहीं बल्कि मेरा छिड़का हुआ पानी है, मेरा छिड़का हुआ पानी। अच्छा, ऐसा क्यों कराया गया? शक तो हो रहा है। सुने, फुक़हा किराम ने फरमाया, ए बंदे, तुझे इबादत अल्लाह की करनी है। किसकी करनी है? अल्लाह को राज़ी करना है। और ये जो वसवसे आ रहे हैं तुझे, ये शैतान के हैं। अगर तू बार बार उठ करके धोने के लिए चला जाएगा तो बात ये होगी कि तू शैतान की पैरवी कर रहा है अल्लाह को छोड़ करके। यहां शरीयत ने यहां तक कहा कि शैतान की पैरवी हो जाएगी अगर कसरत से तू करने लग गया। जब शैतान वसवसा डाला उठ गए, जब शैतान शक डाला फिर उठ गए। बार बार अगर ख्याल आ रहा है तो उस पर अमल करना जायज़ नहीं। पानी छिड़क लो और कहो मैं शैतान की पैरवी नहीं करूंगा, मेरे मौला की इबादत करूंगा। दूसरा मसला नमाज का कि जिसमें अगर 3 में 4 में शक हो, एक बार हो गया तो चलो दोहरा लो, 2 बार हो गया तो चलो ठीक है, जितना यकीन है उसके आगे की रकातें पढ़ लो। अब अगर बार बार ऐसा शक होता है तो फरमाया गया अपनी नमाज वैसी ही कंप्लीट करो, इसलिए कि ये शैतान तुम्हें वसवसे डाल रहा है। अगर तुम उसके वसवसों की तरफ जाओगे तो यहाँ होगा ये कि तुम शैतान की पैरवी में लग गए। हकीकत में नमाज तो रहमान की इबादत है। आप समझ रहे हैं? ये 2 मसलों से मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे अजीजों। पूरी जिंदगी भर शैतान इसी तरह से करता है, तुम्हें अपने असली मकसद से डाइवर्ट करके किसी आम फजूल चीज़ में लगा देता है, फजूल चीज़ में लगा देता है। इसीलिए अब जैसे किसी ने अपने पूरे घर की फ़िक्र में, अपनी जायदाद की फ़िक्र में पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, उसे मालूम ही नहीं कितने दिन रहने वाला था, कितनी इमारतें बना रहा है, कितनी छतें कायम करेगा। ए बंदे, तेरी ज़िंदगी लंबी से लंबी जाती तो 70-80 साल की, तो बना ही रहा है 30-40 साल की उम्र में। बचे हैं तेरे पास 25-30 साल। इन 25-30 सालों के लिए तूने अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक दी, सेहत और तबीयत सब बर्बाद कर डाली। लेकिन जहाँ 100 साल सोना है कि 200 साल कि 500 साल कि 1000 साल, हमें मालूम नहीं कब्रिस्तान में कितना सोना है, वहाँ के लिए बंदा एक रात की भी इबादत करने को तैयार नहीं, एक तस्बीह घुमाने को भी तैयार नहीं, वहाँ की इमारत तैयार करने को बंदा तैयार नहीं। ये शैतान डाइवर्ट कर चुका है तुम्हें। तुम्हारी असली मंजिल तो वो थी, तुम्हें लगा दिया किसी और काम में, तुम्हें लगा दिया किसी और काम में। अजीज़ान गिरामी, इसीलिए तो शायर ने कहा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। 100 बरस के प्लान है, पल की खबर नहीं। तो शैतान इस तरह से जो हर जिंदगी में डाइवर्ट करता है। अब मैं आपको बताऊं एक चीज़, जिन चीज़ों को हम समझते हैं कि यही कुल है दुनिया में, नौजवान ये समझता है कि एक खूबसूरत लड़की मिल जाए पूरी ज़िंदगी है। देखो उसी पर तो शेर व शायरी करता है, उसी पर तो पूरी मोहब्बत के नगमे गाता है, उसे मालूम नहीं कितने दिन क्या ये आयश है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि माल गाड़ी कार बंगला हो जाए यही सब कुछ है। तकरीबन इन्हीं में हम सब दौड़ रहे हैं,
انہی میں ہم دوڑ رہے ہیں. ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج میری عنایتوں کا دریا جوش میں ہے, میں خوب عطا کروں گا. لوگوں کو بلایا, ایک کوئی بندہ ایسا آ جائے جس کے لیے میں کہتا ہوں اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے لے, لکڑی لے لے, اور وہ زمین پر دائرہ کھینچتا جائے. صبح فجر کے بعد اب وہ دائرہ کھینچتا کھینچتا سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک جتنا دائرہ کھینچ لے گا وہ پوری زمین اس کے نام پہ کر دوں گا. دن بھر میں آپ کتنے ایکڑ کھینچ لیں گے؟ اگر فری میں مل رہا ہے تو کون چھوڑے گا؟ دائرہ کھینچنے کے لیے کہا کہ جو لکیر سے سرکل بنا لے, جتنا بنا لے گا, لیکن ٹائم ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک. اس میں سے ایک وزیر یا ایک سپاہی آگے آیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے لی. بادشاہ سلامت مجھے اجازت دے دے. اور بادشاہ نے کہا کہ اگر سورج ڈوب گیا تو پھر ایک بالشت زمین بھی نہیں دی جائے گی, یعنی 1 فٹ زمین بھی نہیں دی جائے گی. ہاں, سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک یہاں پر دائرہ مکمل کر. اب وہ نکلا چھڑی لے کر کے, لکیر کھینچتے کھینچتے. اسے بہت بڑی زمین چاہیے تھی, اتنی بڑی کہ اس سلطنت میں کسی کی نہ ہو. جب فری میں مل رہی ہے, کھینچتا کھینچتا وہ کافی دور تک چلا گیا. دوپہر ہو گئی, تھک گیا, کچھ دوڑا کچھ چلا. اب جب دوپہر ہو کر سورج ڈھلنے لگا تو اس نے سوچا واپس ہو جاتے, چونکہ جہاں سے میں دائرہ کھینچا ہوں وہاں تک لا کر کے لکیر کو ملانا ہے, اتنی زمین میرے نام پہ. اب واپس ہوا. اب یہ کتنے کلومیٹر کی زمین گھیرا تھا واللہ عالم. دوڑا تھا اس نے صبح سے لے کر دوپہر تک, نہ کھانا ہے نہ پانی ہے, دوڑ رہا تھا. دوڑتے دوڑتے سورج پیلا ہو گیا, عصر کا وقت آ گیا. اب اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل اور سپاہی سب قریب نظر آ رہے ہیں. دل میں ٹھنڈک ہو گئی, میں پہنچ جاؤں گا. سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے میرے بگننگ پوائنٹ جو ہے, جہاں سے سٹارٹ ہوا تو وہاں تک پہنچنا ہے مجھے. لیکن تھک گیا تھا, اعضا جواب دے رہے تھے, نڈھال ہو گیا. شاید آدھا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر باقی رہ گیا ہوگا, چلنے کی سکت نہیں رہی. لیکن باہر سے وہاں سے لوگ آوازیں دے رہے تھے, بہت لمبی زمین تو نے گھیرا ہے, اتنی بڑی زمین کسی کو نہیں ملی سلطنت میں, آ جا دوڑتے ہوئے. کچھ لوگوں نے ہمت دکھائی, حوصلہ دلایا, دوڑا اور تیزی سے دوڑا. پھر دوڑا, سورج ڈوبنے کے بالکل پاس میں آ گیا. سورج غروب ہونے کے لیے بس آدھا سورج اندر جا چکا تھا, اور اس کا پوائنٹ جہاں سے شروع کیا تھا وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا, وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا. دوڑا اور دوڑا, یہاں تک کہ اپنے اس پوائنٹ کے بالکل پاس میں پہنچا. لیکن سورج ڈوبا. کتنا باقی تھا؟ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ اپنے پوائنٹ پہ پہنچ گیا. اس طرح کہ پیر اس کے ایک طرف, ہاتھ اس کے اس طرف, سو کر کے اس نے اپنی لکڑی آگے کی, پوائنٹ پر پہنچ گیا. اس کے بعد سورج ڈوب گیا. اب اس کی ہو گئی زمین, جتنا صبح سے لے کر دوڑا تھا اس کی ہو گئی زمین. لیکن جب قریب میں آئے, اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا انتقال ہو چکا تھا. دن بھر ایسا دوڑا تھا کہ روح نکل گئی, اسی طرح پڑا تھا. اس کے پیر اور اس کے ہاتھ, اس کا ہاتھ کی موجود لکڑی اس پوائنٹ تک پہنچی ہوئی تھی, اور وہ وہاں مرا ہوا پڑا تھا, روح نکل چکی تھی. بادشاہ آیا, وزیروں کو کہا اٹھاؤ, اس کی قبر یہیں بنائی جائے گی جہاں یہ انتقال کیا ہے. اس کی قبر وہیں کھودی گئی. کتنے فٹ کا رہا ہوگا, 6 فٹ کا رہا ہوگا, جتنا بھی رہا ہوگا. قبر اس کی بنائی. بادشاہ نے ایک بہت تاریخی جملہ اس کی قبر پر لکھا, کہا کہ اس کو ضرورت صرف 6 فٹ کی تھی, دوڑا پورے دن بھر, اس کو اتنی ضرورت تھی, اور دوڑا اتنا کہ اپنی موت کے منہ میں چلا گیا. موت کے منہ میں چلا گیا. یہی ہماری زندگی ہے آج, تقریباً اسی کی طرح ہم بھی کر رہے ہیں.
اتنا دوڑ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں موت آ گئی. تمہیں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. سب تو اللہ نے لکھ کر کے بھیجا ہے. ارے میاں تم اپنی ماں کے پیٹ میں 100 دن کے نہیں تھے, تب اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر کے لکھوا دیا, اسے اتنا رزق لکھ دو, اسے اتنے اولاد لکھ دو, اسے اتنی خوشبختیاں لکھ دو. سب لکھا جا چکا ہے. جو ملنا ہے اس پر ہم پوری زندگی کیوں داؤ پر لگائیں؟ ہمیں تو اس مولا کو راضی کرنے کے لیے زندگی خرچ کرنی چاہیے. ہم وہ نہیں کر سکے. میں یہاں چند بزرگوں کی بات بتا دوں. اللہ والے کیا دنیا میں انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا؟ مخدوم علی شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ, محمد شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ, لکھنؤ کے بڑے بزرگ, ان کی سیرت میں نے پڑھا. جانتے ہیں عبادت بھی کیسے کرتے تھے؟ اللہ اکبر. رات کے وقت کھلی دیوار جو ہوتی, کمپاؤنڈ جیسے ہوتا ہے دیوار کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے, عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. ادھر بھی نیچے ادھر بھی نیچے, بیچ میں دیوار ہے, کھڑے کھڑے عبادت کرتے تھے رات تک. لوگ کہتے کہ حضور مسجد ہے, نیچے صحن ہے, آرام سے کریں. کہتے جب آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے, آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے. میں دیوار پر کھڑا ہوتا ہوں اور رات کو نیند آتی ہے تو کبھی کبھار دیوار سے گر جاتا ہوں. تو کہا گر جاتے ہیں پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا ہاں, جو جسم غافل ہوگا اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دیوار سے گرایا جائے. جو اپنے مولا سے غافل ہو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے گرایا جائے. یہ اللہ والے تھے جو لمحے بھر کے لیے غافل ہوتے تو اپنی جسموں کو سزا دے دیتے تھے. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ ہمارے سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے. ہم شجرہ میں پڑھتے ہیں ان کا نام. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف کے بزرگ ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں دفن ہیں. آپ جب رات کو ذکر الہی کے لیے کھڑے ہوتے یا عبادت کے لیے کھڑے ہوتے, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو جھپکی آئی, نیند آئی. یہاں تو لوگ رات تو چھوڑے جمعہ میں سوتے ہیں, بہت سارے لوگ تو جمعہ میں اپنی نیند کمپلیٹ کر کے آتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلا کہ امام کب کھڑا ہوا, اقامت کب ہوئی, خطبہ تو پورا نیند میں چلا گیا. واللہ عالم سوتے ہیں یا پھر کشف کرتے ہیں, مراقبہ کرتے ہیں, چوتھی منزل پر پہنچتے ہوں گے. عزیزان گرامی, یہ وہ دل سوتا ہے جسے اپنے رب تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہوتی. وہ آیا ہے رسم ادا کرنے کے لیے, وہ آیا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے. دل کی توجہ اور دل کی حضوری ہو تو نیند کہاں کی. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کے وقت جھپکی آ گئی, تھوڑا سا اونگ آئی. کیا کیا جانتے آپ؟ وہ کھڑے ہوئے. پہلی مرتبہ رات میں ایسا ہوا کہ مجھے اونگ آ گئی. کیسا ہوا؟ اس کے بعد گئے, سرما لگانے کی سلائی لے کر نمک میں پھیرا اور نمک پورا آنکھوں میں لگایا. آنکھوں میں نمک لگاتے, ذرا لگا کر کے دیکھو اپنی آنکھوں میں نمک کیا حالت ہو. سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے خون رستا تھا, خون رستا تھا, ٹپکتا تھا, اور اسی حالت میں وہ عبادت کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیا یہ اس طرح سے کرنا صحیح ہے آپ کا؟ اپنی آنکھوں کو آپ نے نمک میں ڈال دیا. وہ ہنستے تھے. کہا یہ غافل آنکھوں کی تو بہت چھوٹی سزا ہے, بہت چھوٹی سزا ہے کہ میں نے نمک پھیر دیا. اگر اسی طرح زندگی بھر غافل رہی تو اس میں تو آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی, آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. میں تو نمک پھیر رہا ہوں. عزیزان گرامی, وہ کہاں ہو تم, کس جگہ پر کھڑے ہو آج؟ اپنا مقصد زندگی کو تو سمجھ لو. مجھے کیوں پیدا کیا تھا رب تعالیٰ؟ کیا اسی لیے کہ لوگوں کے تانے, لوگوں کو کی جاسوسی میں اپنی پوری زندگی گزار دوں؟ کس کے گھر میں کیا پک رہا ہے وہی بات کرتے بیٹھا رہا ہوں, کس کی بیوی کیسی ہے وہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں, کس کے گھر میں ابھی کتنے شادی کے لوگ ہیں وہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں, کس کی دکان ٹھپ پڑ رہی ہے یہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں. تمہاری زندگی اسی لیے ہے. پوری دنیا بھر کے گلے تانے اور شکوے, غیبت, چغلیاں اس کے لیے ہے. میرے عزیزو, اپنی زندگی کا مقصد سمجھو, اور آج کے بعد یہ طے کر لو کہ میں دکان میں ہوں کہ مکان میں ہوں کہ راستے پر ہوں,
لوگوں کی عیب جوئی کرنے سے بہتر ہے کہ میں اللہ کو سبحان تو کہوں، میں کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اعظم شانک، اے اللہ تو کتنا بلند ہے، تیری شان کتنی بڑی ہے۔ لیکن اس کی تعریف میں جتنے جملے نکلے وہ تمہاری نیکیوں کے پلے کو اتنا بھر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن تم فخر کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ اپنے ان اوقات کو فضولیات میں نہ برباد کرو، فضولیات میں نہیں۔ اب آخری بات میں یہ عرض کر دوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وصیت مجھے یاد آتی ہے، دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر لیں یہ یہیں رہ جائے، جتنا بھی ہو۔ آپ نے 2 وصیتیں کی تھی اپنے انتقال سے پہلے، کہا میری قبر چھوٹی بنانا، بس بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں، چھوٹی سی، اتنی کہ ایک کروٹ بھی نہ ہو، چھوٹی قبر بنا کر کے مجھے دفن کرنا۔ دوسری وصیت، مجھے سادہ سا کفن کپڑا دینا، عام لباس میں مجھے دفن کر دینا، کفن دینا۔ جبکہ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفنوا موتاکم باحسن اثوابکم، اپنی میتوں کو اچھے سے اچھا کفن دو، جتنا وہ عید بقرعید میں قیمت کا کپڑا پہنتے تھے اتنی قیمت کا کپڑا انہیں کفن میں دو۔ یہ مسئلہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت، یہ ان کا تقویٰ ہے۔ فرمایا چھوٹی قبر میں مجھے دفن کر دو، سادے کفن میں مجھے ملبوس کر کے دفن کر دو۔ پوچھا گیا لوگوں نے آپ سے کہ ایسا آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، یہی 2 چیزیں ہمیں ہمارے مقصد تک لے جا سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں اے لوگو، اگر تم نے مجھے امیر المومنین سمجھ کر کے، بڑا سمجھ کر کے بڑی لمبی چوڑی قبر کھود دی، شاندار قبر بنا کر کے دفن کیا، ہونا کیا ہے؟ تم دفن کر کے ادھر جاؤ گے، اگر میرے اعمال میں ایک بھی عمل میں پکڑا گیا تو یہ تو پوری چوڑی قبر بھی دبا کر کے میری ہڈی پسلیاں توڑ دے گی، دیواریں دبائیں گی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے وقتۃ القبر حق، قبر کا جھٹکا دینا حق ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں یہ قبر کی دیواریں تو ہڈی پسلیاں توڑ دیں گی اگر میں کسی عمل میں پکڑا گیا۔ اور رہی بات چھوٹی قبر، تم کھود کر کے مجھے دفنا رہے ہو، اگر مولا تبارک و تعالیٰ کے ہاں میں پاس ہو گیا، میرے اعمال نکل گئے، تو تمہارے کھودنے کا کیا، اللہ اتنی کشادہ کرے گا کہ جہاں تک نگاہ جائے وہ تو تم کھود بھی نہیں سکتے، اتنی بڑی میری قبر بن جائے گی۔ اسی لیے میری قبر کا دار و مدار زندگی کے اعمال پر ہے، تمہارے بنانے پر نہیں، تم چاہے جیسی بھی بناؤ۔ اور دوسری بات کفن کی، چلو تم نے بہت مہنگا کفن مجھے پہنا دیا، حضرت عمر فرماتے ہیں اگر میں پکڑا گیا، میرا عمل کوئی اللہ کی بارگاہ میں گرفت میں آیا، تو تم نے چاہے جتنا بھی مہنگا کفن دیا ہو یہ سب کھینچ لیا جائے گا، سب سڑا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اور اگر تم نے ہلکا کفن بھی دے دیا مجھے، سستا کفن بھی دیا، لیکن مولا کو میرے اعمال پسند آ گئے تو وہ تو مجھے جنتی لباس پہنائے گا۔ سارا دار و مدار میرے اعمال پر ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، تمہاری عمدہ کوٹھیاں، تمہارے عمدہ بنگلے اور تمہارے بڑے بڑے جنازے، چاہے لاکھوں کے خرچ کے ساتھ تم نے اپنی میتوں کو دفن کا انتظام کیا ہو، کچھ نہیں ہونا ہے۔ تمہاری زندگی کا سارا دار و مدار یہی چند دن ہے جو تم اللہ کو منانے میں لگا دو گے۔ اٹھاؤ اپنی تسبیحاں، اٹھاؤ اپنی تسبیحات اور اللہ رب العزت کے نغمے گاؤ، اس کی حمد بیان کرو جتنا وقت تمہیں ملے، اور اٹھاؤ تسبیحات، بارگاہ مصطفیٰ میں درود کی کثرت کرو۔ تمہاری زبان اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ لوگوں کو طعن و تشنیع کرو، ان کو گالیاں دو، تمہاری زبان اس لیے ہے کہ مختصر وقت میں اللہ کی جنت خرید لو۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زبان یوں 2 انگلیوں میں پکڑ کر کے کہا تھا صحابہ سے، اے صحابہ سنو، یہ جو ٹکڑا ہے گوشت کا، یہ انسان کو دوزخ میں بھی لے جاتا ہے، جنت میں بھی لے جاتا ہے۔ یہ گوشت کا ٹکڑا، تم خود اپنے طرف سے ایسی بربادیاں نہ کرو۔ اسی لیے میں آیت کی طرف پھر سے آ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا افحسبتم
انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو، یہ سوچ کر بیٹھے ہو ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ ہماری طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ لوٹائے جاؤ گے۔